خدا یسوع کے نام میں آپ سب کی سلام کی، آپ سبوں کی سلام کی۔ میں شکر گزار ہوں خدا سالوس کے بعد اپنے پیارے بھائی کے لیے، ہم بھائی کے لیے، ڈاکٹر صاحب کے لیے، شمس پرویز صاحب کے لیے، جن کی احساس سے میں آج شام یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اور ان کی ساری میں کافی دیر کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں۔ سو میرا دل اس بات پہ شکر گزار سے بھرا ہے کہ ایک عرصے کے بعد میں نے آپ سبوں کو سلام دیکھا، آپ سارے تندرست ہیں، صحت یاب ہے، میرا دل ان ساری باتوں کے شکر گزاری سے بھرا ہے۔ ابھی جو لاسٹ سانگ گایا جاتا نا، گیت گایا جاتا، تیرے کلام دیاں گلاں کیا کرتی ہیں؟ جان پا دیتی ہیں۔ پھر کیا گایا تھا؟ جی آخری سلام دیاں گلاں، یہ بھی گایا بھی بولا آپ نے، ہے نا؟ اس کا مطلب ہے آخر پہ بھی یسوع نے تو بات کی ہے، ابھی ہم نے گایا تو اس کا تو یہی مطلب ہوتا ہے۔ آخری بھی کچھ کہا ہے، وہ جو آخری باتیں ہیں، آخری سلام ہے، وہ بھی تو کچھ ہے۔ تو میرے دل میں آیا کہ چلیں یہاں سے یہ زبور کی گیت سے ہوا ہے تو اسی سے بات کر لیتے ہیں کہ آخری سلام جو تھا وہ کیا ہے، آخری بات جو وہ کیا ہے۔ اگر وہ جان ڈالتی ہے، جان ہمارے اندر ڈال دیتی ہے، جو اسے اپنے من کے جان پا نہیں سکتی جان دے وچ، تو پھر وہ جان پہنی کیوں نہیں؟ ویسے ہوتا کیوں نہیں جیسا خدا چاہتا ہے؟ آئیے اسی پہ بات کرتے ہیں خدا کے پاک کلام سے۔ مقدس متی کی انجیل لکھا ہے، نیا اہدامہ جی، نیا اہدامہ جی، مقدس متی کی انجیل 28واں باب خدا کے پاک کلام سے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو نکال لیجیے۔ آخری بات، آخری چیز جو بھی گایا اسی سے لیتے ہیں۔ 28ویں باب کی 20ویں آیت، آخری بات ہے، آخری آیت ہے، آخری چیپٹر ہے، اور اس کے چیپٹر کی آخری ورس ہے، وہ مجھے کیا کہتی ہے۔ اس سے پہلے کہ آسمانی باپ یسوع مسیح کو اوپر آسمان پہ بلا دیتا اور یسوع سے آسمان پہ چلے گئے، 40 روز مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد، زمین پہ رہنے کے بعد، اوپر جانے سے پہلے آخری بات جو کہہ کے گئے، آئیے اس پہ بات کریں۔ کلام کے اندر لکھا ہے، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کی قیامت تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کہیں آمین۔ اب اس بات کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیجیے۔ پہلی بات کہ ان کو وہ تعلیم دیں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، تعلیم یعنی کہ جو کچھ کہا خدا یسوع نے آخری باتیں کی، بائبل کہتی ہے وہ تعلیم ہونی چاہیے میرے پاس اور آپ کے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، یسوع نے جانے سے پہلے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ اچھا یہاں پہ کسی کا نام ہے؟ کسی کا نام ہے یہاں پہ؟ کس کے ساتھ ہے یسوع سے؟ نہیں، کوئی نام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے میں بھی ہو سکتا ہوں، سر بھی ہو سکتے ہیں، باجی جی بھی ہو سکتی ہیں، پہلے بھائی جو ساتھ ہے وہ بھی، جو میٹنگ کا وہ بھی، اور جو گا رہے آپ بھی، اور جو باہر ہیں آپ بھی۔ سبوں کو کہا جا رہا ہے بیٹا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ نہ تو بھی دنیا کا آخر ہوا اور نہ ہماری زندگی کا بھی آخر ہوا، تو اسے کہا میں ہمیشہ تک۔ اب اس کا مطلب حالات کچھ بھی ہوں، حالات کچھ بھی ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب اسے کہہ دیا میں ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود جب اسے کہہ دیا، ہمیں اندر گایا کہ وہ یاد آتی ہیں تیرے سلام دی گلنا، تیرے کلام دی گلنا جان پا دیتی ہیں۔ نہیں، اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہوتا کیوں نہیں؟ This is question، یہ سوال ہے۔ اگر ایسا ہے تو مسیحی زندگی میں یہ باتیں سب پذیر کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ کیا ہے؟ جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، اگر ہم اپنے حالات و واقعات پہ نگاہ کریں، مہنگائی روز روز بڑھتی جا رہی ہے، پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا، بجلی کی یونٹس کتنے ہو گئے، اور سیلری اتنی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ انکریز کرتے جا رہے ہیں، اور سورس آف انکم ہیں وہ اتنے ہی چاہیے۔ حالات خراب، اور ملک پاکستان میں رہتے ہوئے اظہار ثانی حالات، لیکن شکر گزاری کہ ہم ملک پاکستان کے شہری ہیں، شکر گزاری کے مساعد ملک کے ساتھ شہری ہیں،
خدا نے بھی اس ملک میں رکھا ہے، اس بات کو بھی شکر گزاری، لیکن حالات خراب ہیں۔ تو جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں پھر ایک سوال آتا ہے، سوال یہ خدا تو کتنے ہیں، ابا تو کتنے ہیں، خدا تو کتنے ہیں، میرے گھر کے حالات کیوں نہیں ٹھیک، مشکلات کیوں بڑھتی جا رہی ہیں، تو نے تو کہا تھا میں تیرے ساتھ ہوں اور دنیا کے آخر تک تیرے ساتھ ہوں، تو پھر تو کہاں ہے، where are you؟ میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، گھر میں بیماری گھس گئی ہے، اب چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی، بچے بیمار رہتے ہیں، بچوں کی شادیاں ہونی ہیں، فائنانس نہیں ہے، لاکھوں روپے کا خرچ ہے، بچوں کی تعلیم ہے، لاکھوں روپے کا خرچ ہے، فائنانس نہیں، خداوند میں کیا کروں؟ تو پھر سوال آتا ہے، آئیے یسایہ کی کتاب 59 چیپٹر آیت نمبر 1، یسایہ کی کتاب 59 چیپٹر آیت نمبر 1، دیکھو کہ اب خدا کا ہاتھ چھوڑنا ہوگے جو بچا نہ سکے۔ یسایہ سے خداوند نے کلام کرتے مجھ تک رابطہ پہنچائی یہ بات، کیا خدا کا چھوڑنا ہوگے جو بچا نہ سکے، یہ کان بھاری ہے جو سن نہ سکے۔ کیسی بات ہے، ہم دعا کرتے کہتے خدا تو سنتا نہیں، کی فائدہ ہے تیرے چرچ جاندا، تیرے گھر جاندا، دعاواں کرندا، اینی دیر تو دعاواں کرنے لیکن شاید تیرے کان بند نے تو ساڈی نہیں سنتا۔ بیماریاں بھی ہوتی، گھر کے حالات بھی ہوتے، غربت بھی ہوتی، قرضے دی لعنتاں بھی ہوتی، خدا کب نکالے گا؟ اس کا مطلب ہے تو سنتا نہیں ہے، نہیں سر ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ سنتا ہے، اور مزے کی بات وہ ساری دنیا کی سنتا ہے، اور اس کے کان ایسے ہیں کہ ہر بندے کی بات فلٹر ہو کے جاتی ہے۔ میں ایک بات سے سکھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کی مرضی کا پسند کا جو بھی ثبوت گیت ہے گنگنائیے، کوئی ایک سب نے ایک نہیں کہا، جو آپ کو اچھا لگتا ہے گنگنائیں، کوئی گیت کوئی ثبوت جو آپ کو اچھا لگتا ہے گائیں، جو آپ کی مرضی کا آپ گاؤ بیٹا، سب نے اکٹھا گانا، چلو 1 2 3 چلو کر جو بھی آپ کو پسند، کوئی نہیں وہ گانا سنا دوں، آپ کو تو یہ پسند گائیں، اور جس کو جو بھی پسند ہے اپنا اپنا گانا سے جو آپ کو پسند ہے، اپنا جو آپ کو پسند اچھا لگتا ہے گیت ضرور وہ گنگنائیے، گائیں جو بھی گائیں نہ گائیں۔ آپ ان کے بات سمجھیں، یہ آپ نے سبھی ایک ہی گائی شروع کیا، سبھی وہی گانا لگے، میں کہ جڑا سامو جڑا سمجھ جگہ لگتا ہے آپ اپنی مرضی کا وہ گائیے 1 منٹ کے لیے، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے زبور گیت پنجابی اردو جو بھی اچھا لگتا ہے وہ گائیے، سب گائیے 1 2 3 جی۔ آمین آمین، لو میرے کو قسم لے لو، جو میں نے پتہ لگا اسی کی گائے آوازیں جو مکس ہو گئی میرے کو پتہ نہیں چلی، کہنا تو ہمیں پتہ لگا، ہم 20 25 30 40 50 لوگ ہوں، 60 70 لوگ ہوں، اور یہ آوازیں اتنی مرج ہو گئی کہ مجھے نہیں پتا لگا اور آپ کو نہیں پتا، لیکن کیا رابطہ ہو یار، کیا خدا ہے وہ جس کے طرف سے لکھا ہے اس کا کان بھاری نہیں ہے اور سنتا واضح سنتا ہے، سارے دعا کر رہے ہوتے ہیں، سارے گیت گا رہے ہوتے ہیں، سارے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور فلٹر ہو کے آواز جا رہی ہے، وہ خدا ہے۔ ایسے رب کو مانتے ہم، ایسے خدا کی بات کرتے یار، اب بیٹیوں بہنیں بھائی ہیں، بزرگ ہیں، یہاں پہ بچے ہیں، ایسا خدا ہے میرا اور آپ کا؟ تو پھر بھی سوال یہ ہے، کیا خدا تیرا چھوٹا ہے تو بچاندہ کیوں نہیں؟ سامنے ملک کے پاکستان میں کرتا کیوں نہیں؟ اسے تو رکھے یہاں پہ، کیوں نکالے گا؟ ہم چھوڑ کے جائیں، ہم بھاگنے سے بھاگ جائیں، اسے رکھے بیٹا، جس طرح کے حالات ہیں اس کو ہر چیز کا واضح پتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو آپ کے 3 بچے 4 بچے 5 بچے جتنے بھی آپ کے بچے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ خدا کو نہیں پتا آپ کے سب کتنے ممبرز ہیں؟ کیا لگتا ہے ان کی شادیاں ہوئی ان کو نہیں پتا؟ کیا رب کو نہیں پتا کہ میرے اور آپ کے بچوں کی شادی ہونے والی ہے؟ رشتے کہاں سے آئیں گے؟ لاکھوں روپے کا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا؟ کیا نہیں پتا؟ کیا کہتے ہیں اس شر وہ تو کلام کے اندر کہتا ہے تیری ماں کے پیٹ سے پڑھنے سے پہلے جانتا، جب میں پیٹ تھی مادہ تھا نا ماں کے پیٹ میں، جب ماں نے جس کنسیو کیا تھا، وہ بائبل کہتے ہیں خدا تب بھی جانتا تھا
تو جب پیدا ہو کے زمین پہ آ کے تب نہیں جانتا؟ تو پھر یہ سوال کیوں؟ یہ بے اعتقادی کا سوال خدا پہ کیوں؟ خدا کتنی دیر ہو گئی چل جانے اب بڑھا ہو گیا اتنی دیر ہو گئی چل جانے لیکن حالات نہیں ٹھیک ہوئے. کتنی دیر تو دعا کرنے حالات نہیں سر نہیں. یہ آپ ہی نہیں کہا تھا آخری اسلام یہ گلا میں نے وہی بات کی. تو بھول کیوں جاتے ہیں؟ گایا ہم نے کوئی یاد رہتی ہیں یہاں پہ اس کا مکان بھول جاتے ہیں. آخری تو باتیں میری ہوئی تھی کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. نہ کسی بشپ کا نام، نہ کسی فادر کا نام، نہ کسی پادری کا نام، نہ کسی ایلڈر ڈیکن کا نام. میں ساتھ رہوں گا. کہا اس نے تو پھر کیوں میں بدل جاتا ہوں؟ کیوں مجھے سمجھ نہیں آتی؟ میں کیوں بے اعتقادی کی اور بے ایمانی کی باتیں کرتا ہوں گرجے میں آ کے بھی. I'm church. میں گرجا ہوں، میں کلیسیا ہوں، میں خدا کی بیٹی خدا کا بیٹا ہوں. پھر کیوں؟ ایک بیٹا وہ بھی تھا یوحنا متی کے 3 باب آیت نمبر 27 لکھے دیکھو آسمان سے یہ آواز ہے دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. تو بیٹا تو یار میں بھی ہوں، بیٹا تو اور بھی ہوں. یوحنا کی انجیل پہلے باب کی بعد میں آتے لکھا ہے جنہوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. تو قبول تو میں نے بھی کیا، قبول تو آپ نے بھی کیا، آپ نے بھی کیا سر جو ساتھ بجانے انہوں نے بھی کیا. تو پھر بیٹا تو میں بھی ہوا. تو کیا مجھے بھی خدا اوپر سے دے کے یہ کہتا ہے پرویز جو ہے نا بھائی پرویز میرا پیارا بیٹا ہے میں بڑا خوش ہے دیکھو کہتا مجھے اس سے کیوں خوش ہے مجھ سے خوشی ہو نہیں ہے. ایک سوال آپ سے کہ اس یسوع سے جس کو کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا میں بڑا خوش ہے دیکھو کیوں خوش ہے؟ متی 3:10 میں بات کی کیوں خوش تھا؟ نوجوان ہم اپنے بچوں سے کسی کے بچے ہیں بچے پال بچے تھا کوئی جو ہے کوئی باقی بیٹھے بچے اپنے بچے سے کب خوش ہوتے ہیں؟ یس وفادار ہوتے ہیں بات مانتے ہیں پھر خوش ہوتے ہیں. جب بچہ گل نہیں نہ مانتا پھر انہوں جو سے کہہ رہے ہیں نا سامنے پتہ ہے. شادی بات کہتا ہوں ہم خاندان بیٹھے بیٹا آپ بھائی بہنیں بیٹی بیٹیاں اس لیے خاندان سے بات کرو شادی بات کر رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے. سر جیڑا بچہ گل مانتا ہے وفادار ہوندا ہے تابع داری کرتا ہے اودے کو ماں خوش ہوندی ہے اودے کو پیو خوش ہوندا ہے. جیڑا گل نہیں مانتا نا ابا نوں آپ بھی کر دیندا ہے. آپ سمجھ تیرا کوئی سمجھا؟ یس یس اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بیٹا جس سے باپ خوش ہے نا وہ اس کی ساری باتیں مان رہا تھا. ایون کی گل سمجھی باپ کے دل کہتا ہے خداوند اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے پھر بھی میری نہیں بلکہ کڑی بدل کے دی امی تیری نہیں میری مرضی پوری ہو. یس ضرورت پاؤ بشو بیٹا کہتے ہیں میری نہیں ابا تیری مرضی پوری جیسے میں پیار کرنا دوسری کیوں ہونا. میں جنرل باتیں کر رہا ہوں تاکہ جلدی سمجھ آئے. سر اب میں بھی بیٹا ہوں آپ بھی بیٹا ہے. مجھ سے یسوع مسیح مجھ سے آسمانی باپ کتنا خوش ہے. میری حرکات و سکنات کیا ہیں، میرا طور طریقہ کیا ہے، لیونگ سٹائل میرا کیا ہے، طرز زندگی میرا کیا ہے. میں جھوٹ بولتا ہوں یسوع جھوٹ بولتا سی نہیں. میں لڑ پڑتا ہوں لڑتا تھا نہیں. میں گانا کرنا یسوع کرتے سی نہیں. میں ہیر پھیر کرنا یسوع کرتے سی نہیں. ایسے یسوع پسند سی میں اسے پسند نہیں. سر میں اس لیے پسند نہیں ہوں اگر نہیں ہوں اگر نہیں کی کنڈیشن میں لگائی اگر نہیں ہوں تو پھر باپ کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہے. میرے کردار میں فرق آیا سر. میرے کردار مجھ سے کہا میں دنیا کے آخر تک تیرے ساتھ ہوں. تو یہاں پر جب وہ ساتھ ہے اصل میں ہی ساتھ نہیں سر. میں ویسے زندگی نہیں گزار رہا. جب کیا یسوع سے نشہ کرتا تھا؟ ہم کرتے ہیں کئی دفعہ کر رہے ہیں جو تو موقع لگے. یہ فرق ہے. یسوع سے بدکار تھا زنا کی بدکاری کرتے سی میں کر لیتا ہوں جب مجھے موقع ملتا. یہ فرق یہ فرق. وہ اپنے بہن بھائی گلے پڑ جاتا تھا لڑتا تھا میں لڑ پڑتا ہوں جب مجھے موقع ملتا. یہ فرق ہے. میجر ڈفرنس یہ ہے. کلام جھوٹا نہیں ہے.
اس کی باتیں جیسے میں کہا نہیں یاد آتی ہیں تو سر کبھی یاد بھی رکھا کریں. اسے کیا کہا؟ اسے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، دکھ میں، سکھ میں، بیماری میں، خوشی میں، غم میں، ہمیشہ نہیں چھوڑوں گا. میں تجھ سے نہیں چھوڑوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. میں نے تیری صورت اپنی تھیلی میں کھود رکھی ہے، یہ میری ہتھیلیاں، میں نے تیری صورت کھود رکھی ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اور ہم بھول گئے. اور صرف یہ میری میں کہانی سے اس کو بیان باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ صرف ہماری بات نہیں ہے، کلیشے کی بات نہیں ہے. لیڈرز کئی دفعہ لیڈرز بھی ہونا چاہتے ہیں. میں کہانی سے اس کو بیان کرتا ہوں. گنتی کی کتاب چیپٹر نمبر 11، گنتی کی کتاب چیپٹر نمبر 11. ٹائم بڑی شدت سے گزرتا جا رہا ہے. گنتی کی کتاب جلد سے نکال لیجیے چند باتیں 11 چیپٹر نکال دیجیے سامنے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کہاں پہ غلطی کرتے ہیں. بیٹا ہم مسیحی ہیں، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس نے اپنے بیٹے یسوع کو میرے لیے بھیجا، آپ کے لیے بھیجا. کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے. آئیے میں کیا گنتی کی کتاب کی چند باتیں کرنا ہوں جی. آئیے غور سے نکال گنتی کی کتاب کا 11واں چیپٹر جی آیت نمبر 3 سے پڑھتا ہوں. لکھا ہے یہ تب کی بات ہو رہی ہے جب بنی اسرائیل کو ملک مصر سے خدا موسیٰ کے تھرو نکال کے لے آیا نا. اب یہ بیابان کے اندر ہیں، وہاں پہ باتیں کچھ ہوئی ہیں. آئیے سنیں. دیکھا ہے اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی حرص کرنے لگی، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا. سوالی نشان، ڈیمانڈز، نیڈز، کون دے گا. ہم بیابان میں مر رہے ہیں بھوک سے جبکہ مر نہیں رہے تھے. خدا تو انہیں من دے رہا تھا آسمان سے. کیسا جھوٹ ہے یار، یہ کیسی بے ایمانی ہے. کہتے ہیں ہم وہاں پہ اچھے تھے مصر میں، ہم ہانڈیوں بیٹھ کے گوشت کھاتے تھے، کھائے وہ خربوز سے، لہسن. واہ وہ پرانی باتیں. اس کا مطلب ہے ہم یسوع مسیح میں آ تو گئے لیکن پرانی کی چیز ہم نے نہیں چھوڑی. میں پہلے بھی لڑنے والا تھا، میں آج بھی لڑنے والا ہی ہوں یار. میں پہلے بھی گالی دیتا تھا، میں آج بھی گالی دیتا ہوں. میں پہلے بھی مخالفت کرتا تھا لوگوں کی، میں آج بھی مخالفت کرتا ہوں. کچھ فرق نہیں ہے. دوسرا کرتے 5:7 میں آتے لکھا ہے جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں، پیچھے رہ نہیں ہے. تو میرے ساتھ ساتھ ابھی بھی ہیں. مجھے نہیں چھوڑا ان چیزوں نے، مجھے ان چیزوں نے نہیں چھوڑا. میں پہلے بھی جوا کھیلتا ہوں، میں آج بھی جوا کھیلتا ہوں، نہیں چھوڑا. اور الزام خدا پہ، خدا تو کتنے ہیں میرے گھر پہ حالات تو نہیں ٹھیک ہوں میرے کیوں ہوں یار، کیوں یہ حالات و واقعات میرے دل کا ماحول کیوں اس طرح ہے. یہ اس سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود پہ سوال کرنے کی ضرورت ہے. خود پہ انہوں نے کہا ہمیں گوشت چاہیے، خدا ان کو من دے رہا تھا اور یہ اعتراض کر رہے تھے. اعتراض کیا موسیٰ سے. موسیٰ سب کا لیڈر ہے. یوں سمجھ لیں میں موسیٰ ہوں، آپ وہ لوگ ہیں، اور آپ نے مجھ سے سوال کیا ہائے ہمیں گوشت چاہیے. اور جب یہ بات میرے تک پہنچی، مجھ تک پہنچی نا، تو میں نے کیا کیا. آئیے 11ویں آیت آتے ہیں. 11ویں لیکن تب موسیٰ نے خدا سے کہا کہ تو نے اپنے خادم سے یہ سخت برتاؤ کیوں کیا. اب وہ گاں سوال موسیٰ نے خدا سے رکھ دیا. خدا ایسی سختی میرے سے کیوں کی تھی، مینوں پادری کیوں بنائی، ایکلیسیا مینوں کیوں دی دیا. کہتا سخت برتاؤ میں سے کیا بھائی کیوں، میرے سے ایسا کیوں کیا. یہ مقدس موسیٰ کے منہ سے نکلی بات. آئیے آن سنتے ہیں. اور مجھ پر تیرے کرم کی نظر کیوں نہیں ہوئی جو تو ان سب لوگوں کا بوجھ مجھ پہ ڈالتے. جھوٹ، یہ بھی جھوٹ تھا. اور بوجھ اٹھانے والا وہ خود ہے. وہ جو کہتا اپنے سارا بوجھ مجھ پر ڈال دو، اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو، مجھے تمہاری فکر ہے. موسیٰ کون ہوتا بوجھ اٹھانے والا؟ لیکن اس سوال خدا کے سامنے یہ رکھا خدا ان کا بوجھ میرے تک کیوں پایا ہی، سارے کا بوجھ میرے تک کیوں پایا ہی. ہم کئی دفعہ باپ ہوتے ماں ہوتے ہوئے کہتے ہیں خدا میرے دینا بوجھ کیوں پا دے، گھر کا کرایہ بھی دینا، بیل بھی تھوڑا پچھلے مہینے بیل بھی ہے، کرایہ بھی بڑھ گئے، بچے کی فیساں بھی نے، میرے سے بوجھ کیا خدا نے غلطی کی. میرے 3 بیٹے ہیں، کیا خدا نے مجھے بیٹے دے کے غلطی کی؟ نو، نہیں کی، نہیں کی. وہ کہہ رہا ہے میں دنیا کی آخرت تک تیرے ساتھ تو تیرے بچے نال بھی ہوں.
میں تیریاں روڑے پورے کروں گا، بچے نہیں کروں گا. میں اس کہانی سے اس کو واضح کر دوں گا تاکہ جلدی سے ہم اس پر رہیں. آئیے کیا کہتا ہے؟ کیا یہ سب لوگ میرے پیٹ میں پڑے تھے؟ سوالی نشان پھر سوال سے کیا، کیا یہ تجھ ہی سے پیدا، کیا یہ مجھ ہی سے پیدا ہوئے تھے؟ جو تجھ مجھ سے کہتا ہے کہ جس طرح باپ دودھ پیتے بچے کو اٹھائے پھرتا ہے، اسی طرح میں ان لوگوں کو اپنی گود میں اٹھائے پھروں. یہ بھی جھوٹ، خدا خود لے کے پھر رہا تھا. 18-20 لاکھ لوگوں کو خدا خود لے کے پھر رہا تھا. یہ بھی غلط ہے. ساری باتیں اپنے پہ، میں کیوں کراں، میں کس طرح کر سکنا، اے کیوں ہو سکتا ہے، وہ کیوں ہو سکتا ہے. وہ یار جس نے کہا میں ساتھ ہوں، انہیں گلاں یاد رکھے بھائی آپ نے گیت گایا تھا آخر اسلام نے گلاں اے اتھے سے گل شروع کی تھی. یاد رکھیے جی انہاں سلام کی سی آخری گلاں کی سن. آخری والے نے کی آکھیا؟ انہیں آکھیا میں دنیا دے آخر تک نال تہاڈے چھڈاں گا نہیں تانوں. حالات ٹائٹ، مشکلات، غربت، پریشانیاں، بیماریاں، اظہار ثانیاں، میں نہیں چھڈاں گا، میں نہیں چھڈاں گا. آئیے اسی طرح میں ان لوگوں کو اپنی گود میں اٹھا کے اس ملک میں لے جاؤں جس کے دینے کی قسم تو نے اپنے باپ دادا سے کھائی تھی. 13 آئے میں ان سب لوگوں کو کہاں سے گوشت لا کے دوں. غلط. جب انہوں نے پانی مانگا تھا تو چٹان سے پانی جب مہیا کیا تھا وہ بھی موسیٰ نے نہیں دیا تھا، وہ تو خدا نے دیا تھا. بحر کلثم میں سے کون نکال کے لایا تھا؟ وہ تو خدا نکال کے لایا تھا. تو یہ یہاں پہ یہ سوال سے کہا میں کہاں سے گوشت دوں، یہ مجھ سے گوشت مانگتے ہیں. موسیٰ بھی بھول گیا کہ یار یہ تو اوپر بیٹھا ہے. میں انہوں نے کئی دفعہ میں نیگٹیو بات نہیں کر رہا سر، میں مگر موسیٰ کی نیگٹیو بات نہیں کر رہا. میں سکھانا چاہتا ہوں بچوں کو، میں سکھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہم کئی دفعہ لائن سے اتر جاتے ہیں. یہاں پہ یہی ہوا، کہتا میں کہاں سے گوشت دوں. اب یہ باتیں جب کر رہے تھے کڑی مڑی سوال خدا تھا کرنا گئیاں. آؤ ذرا میں 18ویں آیت آ جانا جی، آج ہر کے 18ویں آیت آنا تاکہ جلدی نہ میرا ٹائم پر سپیڈ نہ گزرے. 18ویں جی، اور لوگوں سے کہہ کہ کل کے لیے اپنے آپ کو پاک کر رکھو تو تم گوشت کھاؤ گے. اور نے کہا نہیں کہا سنو سوال بڑے کرتے ہو، گوشت چاہیے تو کبھی پاک صاحب بھی ہو جائے. وہ اس وقت بھی کیسے بتا ہونے لگو یا تو گوشت دینا تھا. انہوں نے کہا کل دھیان رکھا، ٹائم دیا، اپنے آپ کو ٹھیک بھی کر لو، پارٹی پروے ٹھیک بھی کر یار. بولنا جھوٹ ہے، کھانا گوشت ہے، کرنا فراڈ ہے، کھانا گوشت ہے، ضرورتیں پوری میرے کو کرنا چاہنا ہے. معذرت کے ساتھ جو لفظ بولتے تو تیرے ٹھیک نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. اب وہ میرا نام لے کے یہ کہہ رہا ہے تو سر دیکھیں پھر سوال تو بند کر، اسے کہا اپنے آپ کو پاک کرو. بیٹا اس کا مطلب یہ ہوا جب تک ہم وہ کام جو ہم کر رہے ہیں ان میں سے نہیں نکلتے، پاکیزگی میں نہیں آتے، خدا کے دروازے بند ہیں، رحمتوں کے دروازے بند ہیں، برتوں کے دروازے بھی بند ہیں. اسے کہا کل کے لیے پاک، اسے کہا پاک کرو کل گوشت دیں مل جائے گا. مجھ جیسا میں مسجد آپ کو گوشت ملے گا. سنیے گا آگے پتہ خدا نے کیا کہا، اور لوگوں سے کہا کل کی بات کرو. میں 19 میں آ جاتا ہوں جلدی سے. لکھے ان کو کہہ کہ تم ایک دن نہیں 2 دن نہیں، انہوں نے گوشت مانگے چاہے ایک ٹائم نہ مانگیا، لیکن خدا نے آتے ہیں انہوں نے کہا میرے والوں سوال بڑے کیا رہے ہیں نا، تو موسیٰ تو بھی بڑے سوال کیا میں تو چل میری گل سن. انہوں نے کہا میرے والوں آپ میرے والوں میں گوشت کھانوں دیاں گا. یہ مطلب سادی زبان جب اسی اپنی گل کریے تو یہ مطلب ہے کہ خدا سانو کہتے ہیں میں تیری بیماریاں دور کراں گا، تیرے قرضے سارے قرضے چکاں گا، تیری فیملی اپنی پناہ چ رکھاں گا، تیری ساری بیماریاں دور ہوں گیاں، بچے کی تعلیم و تدریس وچ میں حافظ رحمہ ہوں گا. ہم آج کے دور میں جوڑ لیں تو مجھ سے خدا یہ کہہ رہا ہے، میری بیٹیوں بیٹوں سے کہہ رہا ہے، بھائیوں بہنوں سے کہہ رہا ہے، اس فاصلہ بازی کلیسے سے کہہ رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے، ہم جو لیڈرز ہیں ہم سے کہہ رہا ہے. خدا ہم سے کہہ رہا ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے ایک دن نہیں 2 دن نہیں تو 2 کا ڈبل 4 ہوں گے، تو 4 تو بتا کر کے 5 دن نہیں، 5 کا ڈبل 10 ہوں گے. اگے لکھے انہوں نے کہا 10 دن، 10 کا ڈبل 20 ہوں گے، انہوں نے کہا 20 دن، تو 20 تو اگے بتا کے انہوں نے کہا پورے 30 دن پورا مہینہ، تو مہینے بعد اپن ویسے تنہا مل جاتی ہے نا. تو پورے مہینے کا بجٹ خدا نے تیار ہونا، ان کے فکر نہ کرو.
واہ 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 کیسا رب ہے یار. وہ گلاں یاد رکھے آخری اسلام دی گلاں یاد ہوں تیرے غلام دی وہ چھڑتا نہیں کہتا میں دنیا کے آخر تک تیرے ساتھ ہوں. سر وہ کہتا ہے میں پورا مہینہ تجھے گوشت کھانے کو دوں گا. جب یہ پورے مہینے کی بات ہوئی نا تو موسیٰ بلبلا اٹھا. موسیٰ نے پتا کیا ہوا؟ موسیٰ نے کہا خدا میری گل سن. یہ دیکھیں میرے پاس صرف 5-7 منٹ میرے پاس ہیں. سنیے موسیٰ نے کہا خدا میری گل سن تیری شاید کیلکولیشن ٹھیک نہیں تو حساب نہیں ہوتا. شاید تو پڑھیا نہیں. میں پڑھیا لکھا بندہ میں مصر کے سارے علوم حاصل کیتے ہیں تو میتھ میرا بڑا زبردست ہے. خدا شاید تو غلطی کرنے ہیں. میری گل سن 6 لاکھ اگلی تک لکھا ہے دیکھیں 6 لاکھ پیادے نے میرے نال انہوں دی بڑھیاں یہ بگینز ہو گئے انہوں دے بچے سارے ملا کے 18-20 لاکھ لوگ نے تو تو انہوں نے بول دیں گا سوچ رہے کوئی یہی بات ہوں. خدا کہتے ہیں خدا میں تنخواہ دے دی کہ تو ساری ضرورتیں پوری کر دیں گا. خدا بچے کی شادیوں کے پیسے دے گا تو شادی پھر بھی کر دیں گا. وہ کہنا ہاں یہ کر دیں گا. خدا ملک پاکستان کے حالات ٹھیک نے سب پھر بھی خوش رکھے گا. خدا کہنا ہاں یہ رکھا گا تو پھر بھی محفوظ کرے گا. ساریاں بیماریاں تباہیاں دکھوں کو بچائے رکھے گا. ہاں یہ بچائے رکھا گا. یہ سے کہا اس نے کہا خدا سوچ رہے پہ ایک باری میں پھر تنہیں موقع دینا. حالے میں اے جلد جواب دیتا نا میں لاک نہیں کرتا تنہیں پھر موقع دینا سوچ رہے. تو موسیٰ نے کہا پتہ کیا اگلی آیت پڑھ لو. 21 میں آتا ہے لکھا ہے موسیٰ نے پتہ کیا سنو موسیٰ نے کہا خدا ہماری جو بیل بکریاں گائے جتنی چیزیں اگر میں ساری نکال لاؤں نا باہر ان کو ذبح کر دوں اور ان کو کھلاؤں تو خدا تھوڑی ہو جانی ہے. تیری کیلکولیشن ٹھیک نہیں. نال ہی خدا فٹافٹ موسیٰ پھر بدلیا تو پانی والے پاسے ڈول گیا. کہتا خدا اگر سمندر جو ساری مچھلیاں 22 میں اگر سمندر ساری مچھلیاں باہر آ جائیں وہ بھی دواں تال تک کی بھی دواں بنا پانی چ بنا کر بھی دواں تو وہ بھی تھوڑ جانی ہیں. یار کیا بات ہے کون سا خدا پہ یہ تو میری کیلکولیشن ہوگی نا. میں بہت سیانا ہو گیا. میں سیانا ہو گیا نا. اور یہ میں پرابلم میری یہی ہے کہ میں اپنے گھر سے بہت سیانا میں کسی بھی بہت سیانا ہوں. میں کلیسن بھی بہت سیانا ہوں. ایسے میں پادشاہ صاحب کی گل نو چھتی فالو نہیں کرتا. جب پادشاہ کہتے ہیں بشپ کہتے ہیں کہ خدا ساڑھے نال چھڑتا نہیں ہے تو ساری لوڑاں پوریاں کرے گا تو بیماریاں بھی دور کرے گا تو کہتے ہیں پتہ نہیں میں کرے گا. ایتھے بھی ہوئے ایتھے بھی ہوئے. یہ آج کی بات نہیں ہے یہ صدیوں سے آ رہی ہے. اس وقت بھی خدا پہ ٹرسٹ نہ کرنا آج بھی خدا پہ ٹرسٹ نہ کرنا یہ وہی والی بات ہے. یہ وہی ہو رہا ہے. اور انسان خدا پہ خدا تیرا چھوٹا ہو گیا خدا تیرا کان بھاری ہو گیا تو سنتا نہیں. بھیا تو سنتا ہے. موسیٰ نے بڑی بڑی سوال کی تھے. موسیٰ نے خدا نے بلا لے رہا موسیٰ تو بڑے سوال کرنا ادھر آ میرے کو تیری کلاس میں کرنا. موسیٰ کو آسمانی باپ نے بلا لیا میرے کو میں دسنا تو بڑے سوال کتنے ہونے کہ میرا بھی سوال سن میرے سوال تو بھی جواب دے. تو بڑے جواب میرے کو منگے نے نا ہن تو بھی میرے سوال کا جواب دے. آؤ 23 نمبر آئے تھے اپنے سامنے کر لو. ہن اسی آپ او دی منہ خدا نے سوال کیتا او ذرا پڑھ لینے ہیں. لکھے خداوند نے موسیٰ سے کہا کیا خداوند کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا. آج سوال ہن خدا نے کیتا. خدا نے تو بڑے سوال کرنا نا چل موسیٰ میرے سوال کا جواب دے. ایک ہی سوال کہ میرا ہاتھ چھوٹا ہو گیا. اور یہ تھا جو یسایہ نے 59 چیپٹر میں آگے اس کو فارورڈ کر دیا. یہاں سے اٹھایا تھا سوال یہ سوال یہاں سے آگے فارورڈ کر دیا. آخری گل سنیے غور سے سنیے. آخری گل کا بند کر رہا. خدا نے انی گل کہہ کے نا موسیٰ نے تو نے کہا تو اپنا ساتھ والا کوڑ تو سیانا نہ بن تو میں خدا ہوں میں نے اپنا کام کرنا ہے. تو اپنے خلاط و واقعات سے نگاہ کرنا ہے یا در ارد گرد ماحول سے نگاہ کرنا ہے. لیکن میں ظاہر نہیں دیکھتا مجھے پتہ میں کیویں کام کرنا ہے. ایتری بکریاں پیڑا تیرے کو ایتری مچھلیاں بھی تیرے کو. میں تو نویں ڈش میں آنا 3 نمبر آئے تھے 31 نمبر آئے آگے سے کہاں ڈش میں آیت پڑھ تو بغیر تندہ سے نہ. خدا نے آتے میں نویں ڈش لینا بہت چاہیے نا میں دینا
میں پرووائڈر ہوں، میں پرووائڈر ہوں، میں مہیا کرنے والا ہوں، میں یہوہ یری ہوں، میں دیتا ہوں۔ کلام کے اندر لکھا ہے ایک تیز ہوا چلی، سمندر سے بٹیریں اڑا لائی۔ واہ واہ، تالی بج سکتی ہے؟ خدا اگر اوتھے سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر ایس کلیسیا واسطے، ساڈے واسطے، میرے واسطے تو ساڈے گھر واسطے نہیں کر سکتا؟ کہ 18-20 لاکھ لوگوں نے سارا کچھ دے سکتا ہے تو میرے گھر کے 5 جی 6 جی 7 جی بہتے 8-10 جی ہوتے اور بہتے ہوں ایسے چیز نہیں کرتے تو میرے جیوں نہیں کر سکتا؟ کر سکتے۔ لکھے ہے خدا پٹیرا اڑا لے آیا بادل تو انہیں ایک رستہ ہوتا ہے نہیں، وہ کدی لیفٹ سائڈ ہوتی ہے کہ رائٹ سائڈ ہوتی ہے، کلام سے لکھے ہے اس پاسے راہ دے تو ایس پاسے راہ دے، 2 ہاتھ بابا لکھا 2 ہاتھ اونچے تک، اس ہاتھ میں اور اس ہاتھ میں بٹیرے بٹیرے، اور کیا پڑھو دکھاؤ 2 ہاتھ مطلب 1 ہاتھ 1.5 فٹ کا مجھے ایتھو لے کے اب تک اس کو ہاتھ بولتے ہیں 1.5 فٹ کا، 2 ہاتھ مطلب 3 فٹ پہ بٹیرے بٹیرے رہتے ہیں، بات ہے کہ پھڑی جاؤ تو کھائی جاؤ، موجہ لگی نا، گوشت چاہیے ہے، گوشت چاہیے میں دوں گا، ضرورتیں چاہیے میں پوری کروں گا، بیماری ہے میں شفا دوں گا، تندرستی چاہیے میں دوں گا، برکت چاہیے میں دوں گا، معاشرہ چاہیے میں دوں گا، خدمت بڑھنی ہے میں بڑھاؤں گا، بس بات ہو جائے۔ رومیو کی کتاب 8:32 میں آئے، جس نے بیٹا دینے سے دریغ نہیں کیا وہ باقی چیزیں افراد سے کیوں نہ دے گا۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو، میرا ٹائم ختم۔